السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آپ کا نام کیا ہے؟ بابو بھائی بولتے ہیں، بابو بھائی۔ اچھا ماشاء اللہ، حاجی صاحب بھی ہیں، حج بھی کیے، بہت اچھا۔ حاجی صاحب، ہم اسلامک سوال جواب کرتے ہیں، جو اسلام کی جو بیسک نالج ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں، تو وہ تو ماشاء اللہ الحمدللہ ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے، تھوڑی بہت اسلام کی نالج سب کے پاس رہتا ہے، تو اسی سلسلے میں آپ سے ہم کچھ سوال جواب کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جو 5 وقتی نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ امت پر 5 وقتی نماز کب فرض کیا تھا، اس کے بارے میں؟ 5 وقتی نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرض ہوئی۔ آپ جب معراج میں گئے تو اللہ نے جو ہے 5 وقت کی نماز دی۔ ماشاء اللہ، معراج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کا تحفہ دیا تھا، ماشاء اللہ۔ حاجی صاحب، آپ یہ بتائیے، مردوں کا سطر تم جانتے ہیں نا، سطر، مردوں کا سطر کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ مردوں کا سطر جو ہے ناپ سے اور ٹکنوں تک ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، ناپ سے گھٹنوں تک، ہے نا؟ یہ نماز میں یہ ایک فرائض میں بھی سے ہے، فرض ہے، ناپ سے لے کے گھٹنوں تک یہ مردوں کا سطر ہوتا ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا حاجی صاحب، آپ یہ بتائیے، وہ کون سے صحابی رسول ہیں جن کی ایمان لانے سے اسلام کو بلندی ملی، اسلام کو عظمت ملی، اور مسلمانوں نے سب سے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں جا کر کے نماز پڑھی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جو ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ایمان لائے تو پہلی مرتبہ مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں جا کر کے نماز پڑھی تھی، بہت اچھا۔ اچھا حاجی صاحب، آپ یہ بتائیے، اسلامی ریاست کے 4 خلیفہ تھے، چاروں میں سے سب سے پہلے خلیفہ کا کیا نام ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا، آپ کے پاس بہت اچھا نالج ہے، الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیے، انسان کو وہ کون سا نعمت ہے جو انسان کو اگر مل جائے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے؟ بہت آسان، بہت آسان، تھوڑا غور کریے، ذہن پر زور دیجیے، وہ کون سا نعمت ہے جو ایک مسلمان کو مل جائے تو ان کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے؟ آدھا ایمان، مسلمان کو اگر نیک بیوی مل جائے تو آدھا ایمان مکمل ہو جائے۔ بالکل آپ صحیح بتائیں، وہ نیک بیوی جو انسان کو مل جائے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ اچھا آپ یہ بتائیے گا، عورت سے کس بنیاد پہ نکاح کرنا سنت ہے، کس بنیاد؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس عورت سے زیادہ بچے پیدا ہوں اس سے نکاح کرنا سنت۔ اور یا مالداری کی بنیاد پہ یا دینداری کی بنیاد پہ؟ یہ 2 آپشن دیے، دونوں میں سے بتائیے۔ نہیں، دینداری کی بنیاد پہ نکاح کرنا سنت ہے۔ دینداری کی بنیاد پہ نکاح کرنا سنت ہے نا؟ آ جائیے، آ جائیے، دونوں بھائی سب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جناب اچھا حاجی صاحب، آپ یہ بتائیے گا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ازواج مطہرات کا کیا نام ہے؟ مطالعہ مطلب بیوی؟ بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی ازواج مطہرات ہیں، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ حاجی صاحب، آپ یہ بتائیے، وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ وضو کے اندر 5 فرائض ہیں، 4 فرائض۔ 4 فرائض۔ 4 فرائض ہے، چاروں کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے نا، وضو کے فرائض میں سے یہ۔ اچھا آپ لوگ یہ بتائیے، جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ماشاء اللہ، یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ حاجی صاحب، آپ یہ بتائیے گا، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اچانک بسم اللہ کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، تو بسم اللہ اگر بھول جائیں گے تو درمیان میں کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ درمیان میں پڑھنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے حاجی صاحب، شیطان کا لقمہ کیا ہوتا ہے، شیطان کا پہلا لقمہ کیا ہے؟ شیطان کا پہلا لقمہ جو ہے بنا بسم اللہ کے اگر کھاؤ گے تو شیطان کا پہلا لقمہ ہوگا۔ کھانا میں بسم اللہ نہیں پڑھی گئی ہے، وہ شیطان کا پہلا لقمہ ہوتا ہے، اس لیے بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ آپ لوگ یہ بتائیے، وہ کون سے نبی ہیں جو بچپن میں اپنی ماں کی گود میں بات کی تھی، معلوم ہے اس کے بارے میں کچھ؟ چھوٹے تھے، وہ شیر خوار بچے تھے، تو اپنی ماں کے گود میں نبوت کا اعلان کیا تھا؟ معلوم نہیں۔ نہیں معلوم۔ ہم بتا دے رہے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو بالکل چھوٹے تھے نا، شیر خوار بچے تھے، تو ماں کی گود میں ہی نبوت کا اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
یہ نبی ہیں. اچھا وہ کون سے نبی ہیں جن کو ان کی ماں نے اللہ کے حکم سے دریا میں بہا دیا تھا؟ معلوم ہے؟ وہ ہے موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو دریا میں بہا دیا گیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں پہ ہوئی ہے؟ وہ کون سا بادشاہ تھا وہ؟ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں پر؟ انہیں کے گھر میں ہوا تھا. وہ کیا پرورش کہاں ہوئی؟ پرورش ارے بادشاہ نہیں تھا، کیا نام ہے جین پہ تو چل رہا ہے بادشاہ کا نام، فرعون بادشاہ کے. فرعون بادشاہ کے فرعون بادشاہ کے گھر میں، فرعون کے محل میں اس کی پرورش ہوئی تھی. بہت اچھا. آپ لوگ یہ بتائیے وہ کون سے نبی تھے جو موت کے فرشتے ملک الموت کو ہی تھپڑ مار دیا تھا؟ اس کے بارے میں کچھ جانکاری ہے؟ جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تھے نا، موت کے فرشتوں کو ہی تھپڑ جڑ دیا تھا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. ہاں یہ موت کے فرشتوں کے تھپڑ مار دیا تھا. چلیے آپ لوگوں سے آخری سوال. آپ لوگ یہ بتائیے جنت میں سب سے پہلے کس نبی کی امت داخل ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حسب آپ یہ بتائیے وہ کون سے صحابی رسول تھے جو تو دیکھنے میں کالے تھے، ہونٹ موٹے تھے، لیکن ان کی عظمت یہ تھی جب وہ مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے نا تو اس کی چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دیتا تھا. اس کے بارے میں بتائیے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو کالے، لیکن ان کی عظمت یہ تھی گلیوں میں چلتے تھے نا تو جنت میں اس کی پیر کی آہٹ سنائی دیتا تھا. ان کی یہ عظمت تھی. وہ صحابی تھے اور مسجد نبوی کے مؤذن بھی تھے. ہمارے نبی کے وہ مؤذن تھے. ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا بتایا، مجھے بھی خوشی ملی. ٹھیک ہے ایک سوال اور پوچھتے تھے. آپ لوگ یہ بتائیے وہ کون سا گناہ ہے جو انسان اگر کر لیتا ہے نا تو اس کا توبہ قبول نہیں ہوتا ہے؟ وہ زنا کا قبول ہے. پھر سن لیجیے وہ کون سا گناہ ہے جب انسان کر لیتا ہے تو اس کا توبہ بالکل قبول ہی نہیں ہوتا ہے؟ وہ خودکشی. ہاں یہ ایسا گناہ ہے اس کا توبہ قبول ہی نہیں ہوتا ہے. یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. خودکشی حرام ہے اور اس گناہ کا توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں. معلوم ہو گیا؟ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں سے مل کر ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. دوستو معلوم ہوا نہیں. دوستو آپ بھی اپنے بچوں کو خود بھی سیکھیے، بچوں کو بھی سکھائیے. یہ سیکھنا جاننا بہت ضروری ہے. اور آج کے پرفتن ماحول میں، اس ماحول میں آپ بچے کو جو ہے دین کی جو نالج ہے، جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں ان کو ضرور بتائیے، ضرور سکھائیے تاکہ بچے اسلام پہ جمے رہیں، اسلام پہ ڈٹے رہیں اور وہ اسلام پر پوری زندگی عمل کرے. اور خاص کر جو ہے خصوصاً جو ہے نماز کی پابندی اس کو 7 سال کی عمر سے بچپن سے ہی دیجیے تاکہ وہ پوری زندگی نماز کی ادا کرے انشاءاللہ. اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے.